بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور آج اس پردہ غیبت، آج کے دور میں پردہ غیبت کے دور میں اسی نظام ہدایت کے تسلسل مرجعیت ہے، جس کا حصہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کوشاں ہیں۔ خالق کائنات آپ کو ایسے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ کے دین اور دنیا کے لیے مفید ہوں۔ حضرت آیت اللہ فقیہ اہل بیت شیخ محمد حسین نجفی تشریف فرما ہے، آپ لوگ سوال کریں کہ بلا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال پی اویس رضا صاحب نے بھیجا ہے گجرات سے۔ سوال ہے کہ اگر عورت کے لیے کسی اندرونی پیچیدگی کی وجہ سے حمل نقصان دہ ہو تو کیا وہ حمل اپنے شوہر کی اجازت سے ختم کروا سکتی ہے؟ شوہر کی اجازت نہیں، شریعت کی اجازت چاہیے۔ اگر وہ ڈاکٹر فیصلہ کر دیں، ماہر ڈاکٹر، اگر حمل برقرار رہ گیا تو عورت کی جان خطرے میں ہے، یا حمل بچایا جائے یا ماں کو بچایا جائے، ایسی نوبت آ جائے تو حمل کا گرانا جائز ہے، ورنہ عام حالات میں گرانا جائز نہیں ہے۔ شوہر اجازت دے یا نہ دے، شریعت کا حکم ہے، حمل کا گرانا ناجائز ہے۔ کراچی سے تابش رضوی صاحب نے سلام کے بعد سوال پوچھا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 500 بیٹے اور 500 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹوں کے لیے تو 2 حوریں بھیج دی گئیں، باقی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کن سے ممکن ہیں؟ بار بار کہا گئے وہ سوال کریں جن کی آپ کو ضرورت ہو۔ دینی میں یا دنیا میں معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ بہن بھائیوں کی شادی ہوتی تھی، امام اٹھ کر بیٹھ گئے، حضرت صادق آل محمد فرمائے جس سے نبی پیدا ہونے تھے، اللہ کے ولی و وصی پیدا ہونے تھے، اللہ خالق اکبر بتارید حلال نسل اعظم کو بڑھانے پر قادر نہیں تھا۔ سائل نے کہا قادر تو تھا، لیکن اس قدرت کا نشان کس نے دکھایا؟ امام عالی مقام نے فرمایا ایک بھائی کے لیے حور جنت سے بھیجی گئی شکل انسانی میں، خواص انسانی میں، دوسرے بھائی کے لیے جنات کی قوم سے جنیا بھیجی گئی انسانی شکل و صورت اور خرابات کے اندر، لہذا بھائیوں کی شادی ایک کی جنیا سے ہوئی، دوسرے کی حوریہ سے ہوئی، ان کی اولادیں پیدا ہوئی اور ان کے چچا داد بھائی تھے، آپ کا نام شادی نسل تو بیاہ کا پڑھتا گیا، لہذا نسل آدم طریقے حلال سے بڑھ گئے، نہ تو طریقے حرام سے۔ باقی اولاد کے بارے میں روایات خاموش نظر آتی ہیں، ہم بھی خاموش نظر آتے ہیں، اس لیے اگر میں عقل کے ساتھ قیاس و ذے کے ساتھ مسائل گھڑے نہیں جا سکتے۔ رے کی مذمت کی گئی ہے، ہمارا آل محمد فرماتے ہیں جو رے کو دین میں داخل کرے گا اس کا حشر نشر بجلی کے ساتھ ہوگا۔ پہلا رے کا عمل کرنے والا، اظہار کرنے والا، اللہ کی ذات کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ابلیس کا جو دین میں قیاس کرے گا، حشر اللہ مع ابلیس یوم القیامہ۔ جی قاسم علی قاسم علی نے ایک سوال بھیجا ناروے سے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے سوال کو دوبارہ واضح ترین الفاظ میں لکھ کر بھیجیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔
کراچی سے فاطمہ رضوی صاحبہ نے سلام کے بعد پوچھا ہے کہ ایک مشہور شعر جو کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہے گا تو تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے کر دو، یہ شعر امام حسین کی زبان سے ادا ہوا تھا یا کسی شاعر کا شعر ہے؟ شاعر کا شعر ہے۔ امام حسین نے زمان حال سے فرمایا تھا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فجاسوسو خذینی۔ امام عالی مقام نے شعر زبان حال سے پڑھا تھا، زبان مقال سے نہیں پڑھا تھا۔ ان کا کردار بتاتا ہے، ان کی روش بتاتی ہے، ان کی رفتار بتاتی ہے۔ اس شعر کے مطابق آپ نے عمل درآمد کیا تھا۔ کراچی سے ہی سوال ہے، تابش رضوی نے پوچھا ہے ابان بن عیاش کے متعلق آپ کی اور دیگر مجتہدین کی کیا رائے ہے؟ اچھی رائے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ سلیم بن قیس کے راوی ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن رجال میں بھی علماء کرام میں بھی زیادہ رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کی وثاقت کے بارے میں ہے، ان کی صحت قولی کے بارے میں ہے۔ اکبر میں نے گفتگو کہی ہے مختصر لفظات میں، لیکن اصل روایت کا آخری حصہ پڑھنا چاہیے جہاں سلیم بن قیس کی کتاب پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ سردار میکم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی اچھی صحت دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ بینک سے قرض سود پہ لینا پڑتا ہے، کیا ایسا قرض لیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم، سود پہ قرضہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، جب تک اتنی مجبوری نہ بن جائے جس کے پیش نظر حرام حلال بن جاتا ہے۔ جیسے جان تلف ہو رہی ہو تو کھانے کے لیے کوئی چیز حلال نہ مل سکے، سور کے گوشت کا کھانا بھی چند بوٹیوں کا کھانا تاکہ زندگی برقرار رہ جائے جائز ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہو لیکن شراب کے کھانا خراب کے علاوہ کوئی کائنات کا مشروب جائز نہ ہو، ماؤں جو موجود نہ ہو، اتنے گھونٹ پی سکتا ہے کہ جان سے بچ جائے۔ شریعت کا نظام مہم اہم کاربان کرنے میں قائم ہے، لہذا جب تک مجبوری نہ ہو، بیمار کا علاج کرانا ہے، کوئی قرضہ اپنا دیتا نہیں ہے، اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، مکان بنانا ہے، شر چھپانے کے لیے کرائے کی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مکان بنانا ضروریات زندگی میں سے بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے۔ جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو سود پہ قرضہ لینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن کاروبار بنانے کے لیے، اپنے مرفع حال ہونے کے لیے، سرمایہ دار بننے کے لیے قرضہ سود پہ لینا جائز نہیں ہے۔ برطانیہ کے مومنین کی طرف سے قبلہ نجفی صاحب اور جناب مولانا نصرت صاحب کی خدمت میں سلام اور التماس ہے۔ اللہ تعالیٰ آل محمد کے محابے میں، ان کے صدقے میں آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ یار غیر میں عزت رکھے، سلامت رکھے، اولاد
بعد کی خوشیاں دیکھیں، پھر پھولیں پھلیں پرمان چڑھیں اور خیریت کے ساتھ اپنے وقت لیں، معروف آئیں اور حصہ لے کر کام کی رونق بڑھائیں۔ سائل کا نام ہمارے سامنے آیا ہے سید مبشر زیدی النجفی، اور کہتے ہیں کہ کچھ طلاب نجف اشرف ہی میں حسینیہ فاطمیہ میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور وہ بانیان جمعہ ہر مہینے کے بعد طلاب کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے کچھ طلاب پیسے کے لالچ کے لیے بھی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ان پیسوں کا لینے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے۔ اگر مستحق ہیں وجوہ حلال کا پیسہ ہے، وجوہ شریعہ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، رد مظالم ہے، اگر مستحق ہیں تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مال واجبی ہے، وجہ مستحق نہیں ہیں تو ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ ہو یا خیرات ہو ان میں کوئی شرط نہیں، لیکن واجبی رقم میں زکوٰۃ ہے تو مومن ہونا اور مستحق ہونا شرط ہے، اگر خمس ہے تو سعادات کے لیے مومن ہونا اور سال کے اخراجات نہ رکھنا شرط اولین ہے، لہذا وہ مال دیتے کے لیں وہ کیسا مال ہے، اگر واجبی ہے تو مستحق ہیں تو لینا جائز ہے، اگر مستحق نہیں ہیں تو لینا جائز نہیں ہے۔ کراچی سے ایک اور سوال ہے، اور سائل کا نام ہے فاطمہ رضوی، کہتی ہیں کہ ایک معتبر عالم دین نے 21 رمضان کی مجلس میں حالت روزہ میں مصائب میں یہ بیان کیا کہ یزید کے دربار کے باہر بی بی زینب علیہ السلام بیٹھ گئیں تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں دربار سے باہر زمین پر کیوں بیٹھ گئیں؟ تو جواب دیا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، وہ بہت مشکل گھڑی ہوگی، تو میں نے کہا بابا آپ اس وقت میری مدد کرنے آؤ گے؟ تو بابا نے اقرار کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بی بی زینب کھڑی ہو گئیں کہ بیٹا سجاد میرے بابا میری مدد کو آ گئے ہیں۔ یہ قصہ میں نے پہلی بار سنا ہے اور یہ مجھے بہت عجیب نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، سینہ گزٹ معلوم ہوتا ہے، ایسی کوئی روایت میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، واقعات کربلا پر کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین، ایسی روایت آج تک میری نظر سے نہیں گزری، نہ کسی کتاب میں پڑھی ہے، زینہ گزٹ معلوم ہوتی ہے، جس عالم نے پڑھی ہے اس سے رابطہ کریں کہ کس کتاب میں پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے، کہاں دیکھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں ہوگا، اس بات میں جواب نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، مبشر زیدی صاحب نے پوچھا ہے، کچھ خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام علیہ السلام آ کے سر کاٹیں گے، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام تو امن کا پیغام دینے آئیں گے تو امام سر کیوں کاٹیں گے؟ یہ مومن روایت ہے، روایت میں یہ ہے، میں نے پڑھا ہے اور مستند ہے، جو 4 نماز نہیں پڑھے گا بغیر عذر شرعی کے اس کو امام علیہ السلام قتل کر دیں گے، جو 3 رات 4 روزے نہیں رکھے گا میں رمضان کے اس کو فنار بسا کر دیں گے، حدود شریعت کا نفاذ ہوگا، اصلاح عدل الہی کا دورہ ہوگا،
मुस्तहिकीन कत्ल को कत्ल करेंगे, जिंदा रहने के हकदार को जिंदा रखेंगे, मुआमनत करनी है उनकी इयानत करेंगे, जिनको मारूम रखना है उनको मारूम रखेंगे। अदले इलाही का दौरा होगा, इस्लाम की नक्शासानियाँ होगी, इस्लाम के आकाम पर हुदूद और तादीरात पर अमल दरामद होगा। लिहाजा इमाम ज़माना को मुखालिफीन खूनी मादी कहते हैं। इसी वजह ये है कि वो ये हुदूद शरीयत नाफिज करेंगे, किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे। जो सजा का हकदार होगा उसको सजा दे के जाएंगे, इस्लाम का कानून नाफिज फरमाएंगे, किसी लौमा लाइम की परवाह नहीं करेंगे। अहमद अली साहिल का नाम लिखा है और कहते हैं कि जो लोग दीन और दुनिया में मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं और अपनी मतलब की शरीयत पे अमल करते हैं, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ के बारे में वज़ाहत फरमा दीजिए। मुनाफिकीन खालिक अकबर ने कुरान मजीद में फैसला कर दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, काफरों से नीचे, मुशरों को नीचे, सारे गुनाहगारों से जहन्नुम के नीचे मुनाफिक रखा जाएगा। मुनाफिक आदमी के साथ कल्बी मोहब्बत करना जायज़ नहीं है। उसे काफिर हो या मुनाफिक हो, उसे मुशरिक हो, प्यार व मोहब्बत करना जायज़ नहीं है। लेकिन ज़हरी हालात के पेश नज़र कभी सलाम भी करना पड़ता है, कभी कलाम भी करना पड़ता है। आदमी को हकीम होना चाहिए, दाना होना चाहिए, हर मकाम पर वो सलूक करे जो करना चाहिए। जी जैदी सैयदज़ादा नाम लिखा है और इनसे गुजारिश है कि ये सवाल इन्होंने भेजा था और किबला ने उसका बड़ा ही वाज़िया और बहुत सवाल का जवाब दिया था वज़ाहत से। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपको वहाँ भेज दी जाएगी। आप उस सवाल को सुन नहीं सके उसका जवाब। असद चांडियो पूछते हैं कि ऐसे कारोबार क्या ऐसा कारोबार सही है कि एक आदमी को बोला जाए कि पैसे के लेने के लिए कल आओ, तो वो कल आए तो उसको परसों कह दिया जाए। यकीनन सवाल कर्ज के मुतालिक। झूठ बोलना जायज़ नहीं है, वादा किया जाए, वादे की वफा वाजिब है। लिहाजा कल का वादा किया है तो कल अदा करना पड़ेगा, परसों का वादा किया है तो वादुआ अदा करना पड़ेगा। वादा है सरबाजद गलत, अनशब गलत, पर्दा गलत, हाँ कल हूँ भी गलत हो। ऐसे न हो जाए कि जैसे जिम्मेदार करते हैं। किसी के बारे में मशहूर है, वो जो मांगने आता था उसने गलता था, कल आना परसों आना। एक आदमी आया, उसने कहा मेरी माँ मर गई है, कफन के लिए पैसा नहीं हो। उसने कहा परसों आके ले जाना। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए, वादे की लाज रखनी चाहिए। जब का वादा किया जाए वादे वफा करनी चाहिए, वाजिब है, लाजिम है। ऐसी नमाज सही है कि एक आदमी 12 बजे अजान देता है और 1:30 बजे नमाज पढ़ता है, ऐसा करना सही है? हाँ बोलिए, अजान भी सही है, नमाज भी सही है। किबला एक सवाल है कि क्या एक लड़की और लड़का जिनकी मंगनी हो चुकी हो, वालिदैन की रजामंदी से आपस में एक दूसरे के साथ टेलीफोन पे
مختصر گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر منگنی نو بھی ہو تو بھی ضروری باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عاشق معشوقی کے باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ گناہوں کی دعوت دینا، گناہ کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عقد نکاح ہو جائے تو میاں بیوی بن جاتے ہیں، شادی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن منگنی سے شادی والے احکام لاگو نہیں ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں جب تک زیرہ نکاح جاری نہ کیا جائے۔ لہذا ضروری کام بات کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، محبت کی جنگیں لڑا نہیں سکتے۔ ایک سوال ہے، سوال نہیں کوئی انٹرنیٹ کے متعلق ہے۔ سید مبشر زیدی نے پوچھا ہے کہ قبلہ کچھ بھائی جو کہ آپ کے مقلد کہلواتے ہیں اور میں بھی آپ کا مقلد ہوں، وہ صاحبان واٹس ایپ گروپ پر یعنی موبائل کے اوپر گروپ بنایا ہوا ہے، مراجع عظام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ فلاں مجتہد صوفی ہے اور فلاں نے فتویٰ غلط دیا ہے، قبلہ خوئی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ منفی کہتے ہیں اور منسوب آپ کی طرف کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں قبل لسان سے کام لیتا ہوں۔ کل ایک صاحب نے پوچھا تھا فلاں تقریر مولانا مجتہد کی بالا میں رہتے ہیں، ان کی تقریر جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا اور علماء سے مراجعہ کریں، میں اس موڈ میں نہیں ہوں، اس بزیت میں نہیں ہوں کہ علماء کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں تقریر جائز ہے، فلاں کی ناجائز ہے۔ ایسے میرے مقلد ہیں تو میں اس بات کو حرام سمجھتا ہوں علماء کرام کی توہین کی جائے۔ لہذا مولا علی کا فرمان دنیا جانتی ہے، فرمایا دنیا میں رہو یا عالم ربانی بن کے رہو جن کو دیکھ کر رب یاد آئے، یا طالب علم بن کے رہو یا دونوں علماء و طلبہ کے محب بن کے رہو۔ چوتھی قسم نہ بننا۔ چوتھی قسم کون سی ہوگی؟ نہ عالم ربانی ہو، نہ طالب علم ہو، نہ ان کا دوست دار ہو، ابدار ہو، بلکہ دشمن علم علماء ہو۔ اس کی ہلاکت ولاکت تباہی بربادی مولا نے خبر دی ہے، اگر من الشمس ہے۔ لہذا علماء اکرام پر مجتہدین اعظام پر شاگردانہ زنی کرنا، ان کی شکایت کرنا اپنے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ مراجع اعظام کا باوجود اختلاف نظریات کے احترام کرنا چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ سفیر عباس سائل کا نام ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اہل کتاب سے موتا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر پردیس میں ہوں تو؟ ہاں، اہل کتاب سے اگر زنا کا خطرہ ہو، زنا سے بچنے کے لیے عقد موتا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جائز ہے جب زنا اور نکاح کے درمیان معاملہ دائر ہو جائے۔ زنا سے کم تر یہ ہے کہ عقد موتا کر لیا جائے، ورنہ اہل کتاب سے نکاح دائمی جائز نہیں ہے۔ مشرکین سے اسلامی تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، وہ کافروں کے حکم میں ہیں۔ جب اسلام آ گیا اہل کتاب کا اہل کتاب ہونا ختم ہو گیا، ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسلام کا دورہ ہے جو قیامت تک کا قائم رہے گا، دائم رہے گا۔
हलाल मुहम्मदिन हलाल यौमिल क़ियामा व हरामहु हराम ला यौमिल क़ियामा। नेमत अली खोसा साहिब पूछते हैं कि मोबाइल फ़ोन वगैरह में आइमा अलैहिस्सलाम के नाम वगैरह लिखे होते हैं, अगर बंदा बावुज़ू ना हो तो क्या गुनाह होगा ऐसे मोबाइल को देखना या इस्तेमाल करना? इस्तेमाल किया जा सकता है, हाथ लगाना खिलाफ एहतियात है। अगर दरमियान में कोई चीज़ हायल हो, टच न कर सकें लफ्ज़ के इमाम के नाम को तो बैर जायज़ है, लेकिन अगर कुरान भी लिखा हुआ हो खून में और हाथ लगाने से कोई हरज नहीं है। अगर शीशा ऊपर हो या कोई माने हो, बराह रास्त हाथ लगले ना लगे हरफों पर तो कोई हरज नहीं है, कोई इश्काल नहीं है। सैफुल्ला चांडियो साहिब नाम लिखा है और पूछते हैं कि अगर कोई शख्स आगा सिस्तानी का मुकल्लिद है और किसी आलिम दीन के पीछे जुमा की नमाज पढ़ता है और वो आलिम किसी और मुज्तहिद का मुकल्लिद है और वो जुमे की नमाज 1:30 या 1:40 पर ख़त्म करते हैं तो कुर्बत की नियत से, और इनके बाद नमाज एहतियात पढ़ना चाहिए या नमाज जुम्मा के पीछे वाजिब? जुम्मा का वक्त तंग है, नियत के जो की जाए, वाजिब आने की जाए, वाजिब तखीरी की जाए, जहाँ मक़सद कुर्बत मुतलका पढ़ा जाए, वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। लिहाजा 1:40 पर उमा ख़त्म होता है तो उलमाए के नज़दीक मराज तकरीद के ज़रिए जायज़ नहीं है। वक्त निकल चुका है, जुम्मे का वक्त तंग है, वक्त मुख्तसर है, लिहाजा जुम्मे पर नमाज पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। उनके नमाज एहतियात का पढ़ना, जोहर का एहतियातन पढ़ना वाजिब है, लाजिम है। आरिफ हुसैन का सवाल आया है भक्खर से, अगर सर पे तेल लगा हो तो क्या मसा हो सकता है? तेल ज़्यादा हो कि मसा बालों तक पहुँचा के बानों तक नहीं पहुँच सके, बल्कि चमड़े तक भी ना पहुँच सके तो इतना जायज़ नहीं है। रगड़ देना चाहिए, साफे से इस रुमाल से मल कर तरी को तेल की तरी को कम कर लेना चाहिए ताकि कम से कम बालों तक पानी पहुँच जाए। लिहाजा चमड़े तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं है, बालों तक पानी पहुँच जाए तो काफ़ी है। लेकिन तेल ज़्यादा लगा हुआ हो, पानी फिसल के बाहर चला जाता है, मसा नहीं होता। अली हुसैन साहब पूछते हैं कि अगर कोई शख्स बार बार एक ही बात पे कुरान उठवाए और फिर भी यकीन न करे तो उसका क्या गुनाह है? और उस शख्स को जो कुरान कसमें खाने के लिए नहीं है, कुरान चोरों की सफाई देने के लिए नहीं है, किताब हिदायत है हुदल मुत्तकीन, लेकिन मुत्तकी फ़ायदा उठा सकते हैं। काफिर मुशरिक मुनाफिकों को फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा कुरान की कसम न खिलवाई जाए। अगर कुरान की कसम दिलवाई जाए, कुरान उठवाया जाए तो फिर एतबार भी करना चाहिए, कुरान की तौहीन नहीं करनी चाहिए।
امریکہ سے مولائی سدھو صاحب نے سلام بھیجا ہے۔ علیکم السلام، زندہ رہو، سلامت رہو، باکرامت۔ اللہ آپ کے توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے، شر شیطان سے محفوظ فرمائے، امام زمانہ کی دعاؤں کا حقدار بنائے۔ جوہر عباس صاحب کا نام سامنے آیا ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ جی، سوال یہ ہے کہ کیا غسل جنابت سے پہلے نماز کا وضو کر لیا جائے اور پھر غسل جنابت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا غسل جنابت کے پہلے یا بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے واجب غسل ہیں یا سنت موقدہ ہیں، بعض علماء سنت کہتے ہیں، بعض علماء واجب کہتے ہیں، ان نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے غسل کر لینا کافی ہے، ان سے پہلے یا بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال بار بار آ رہا ہے، حالانکہ اس کا جواب کافی مرتبہ دیا گیا ہے۔ علی عباس نقوی نے تشہد میں مولا علی علیہ السلام کا نام لینے کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ علماء اجازت نہیں دے، اللہ نے 2 گھن 38 مقام پر حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھنا ثابت نہیں کر سکتے کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں ذکر کیا کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، سجدے 2 ہیں، رکوع 1 ہے۔ پیغمبر اسلام نے نماز پڑھ کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اگر پیغمبر کو نہ دیکھ سکو، مولا علی کے نماز کو دیکھ لو، 12 امام ہیں، 55 پاک ہیں، 4 معصومین ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں، قوانین الشریعہ میں، رسالت حقائق اسلام میں ثابت کیا ہے کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام سے لے کر مہدی دوران کی غیبت دورہ تک کسی معصوم نے نماز کے تشہد میں حیدر قرار کی ولایت کی گواہی دی ہو۔ اس لیے علماء کرام مراد اسلام میرے پاس آقا کوئی کہا آل اللہ مقامہو، موسم حکیم کہا آل اللہ مقامہو کا فتویٰ موجود ہے۔ ان کے اپنے ہاتھوں میں رسالت ہوا کہ حرامات موجب بطلان نماز، ایسا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے اور نماز باطل ہونے کا موجب ہے۔ لہذا نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ درود پڑھا جاتا ہے، جزو تشہد ہے، واجب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں 14 معصوم بھی آ جاتے ہیں، 12 امام بھی آ جاتے ہیں، 55 پاک بھی آ جاتے ہیں۔ لہذا نماز میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح کربلا والوں نے پڑھی ہے، حیدر قرار نے پڑھی ہے، پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ہمارے ایک محترم کا میسج آیا ہے سید حسین رضا نقوی، جی، اور کہتے ہیں محترم ہمارا سوال بلا مقصد نہیں ہوتا، آپ اس کو نظر انداز مت فرمائیں۔ سوال یہ ہے، انہوں نے پوچھا تھا جس کی وضاحت انہوں نے دوبارہ بھیجی ہے، قبلہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ کر کے کچھ لوگ ابو الفضل البرقی کی
تعریفی پوسٹ پھیلا رہے ہیں اور ہمیں کئی جگہ قبلہ و کعبہ کی خاطر دفاع میں بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے سوال بھیجا ہے کہ قبلہ کی نظر میں ابو الفضل برقعی کی شخصیت اور نظریات کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے اپنے اصول و شریعہ میں وضاحت کی ہے تو ان کی کتاب کے میں نے حوالے دیے ہیں۔ بعد میں گمراہ ہو گئے تھے، مذہب آل محمد سے منحرف ہو گئے تھے، لہذا انما الاعمال بالخواتیم، لیکن مبید بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اللہ ان کو معاف کرے، اس کی مرضی، لیکن مذہب آل محمد چھوڑ چکے تھے، انہیں میں حمایت نہیں کرتا۔ ان کے حوالے دیا ہیں، میں نے اصول شریعہ میں جو منحرف تھے میں ہونے سے پہلے ان نے کتاب لکھی تھی، اس کے حوالے میں نے دیا ہے، لہذا بعد میں ان کا خاتمہ مذہب آل محمد پر نہیں ہوا، لہذا میں ان کی حمایت کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ جو میرے مقلد ہو کر ان کی تعریف کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، میں ان کی مذمت کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ مجھ سے رابطہ کریں، پھر لفظ کو شائع کریں۔ عبد الوحید صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کسی شخص کا نام لکھا ہوا ہے، میرا خیال میں نام لینا مناسب نہیں، کہتے ہیں کہ اس نے علماء شیعہ بالخصوص مراجع عظام کی توہین کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت میں کوئی تقلید نہیں، اور ہمارے مستند کتب کی روایات دکھا کر عام مومنین کو گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی مستند عالم دین اس کا ان باتوں کا جواب نہیں دے رہا، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایسا کون ہے جو علماء کی تقلید کے خلاف ہے، علماء کی مذمت کرتا ہے، مذہب شیعہ کے خلاف بولتا ہے، مجھے پتہ نہیں، پتہ دیا جائے، ان کے اقوال مجھے دکھائے جائیں، ان کے آراء مجھے آگے جائے، آپ جاننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایسا آدمی کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا رائے دے رہا ہے۔ جب تک یقین نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، آدمی اس وقت تک مکلف احکام شریعت نہیں ہوتا۔ علی عباس نقوی نے نماز آیات کی نیت کا پوچھا ہے کہ کس طرح کرنی چاہیے؟ واجب نماز آیات واجب ہوتی ہے، لہذا نیت پڑھی نہیں جاتی، دل سے کی جاتی ہے۔ واجب قربنا اللہ کی نیت سے نماز پڑھی جائے گی، غلطے کی نماز ہو، قصور و فضوح کی ہو، یا کسی اور چیز کی ہو، باران کی ہو، ژالہ باری کی ہو، جاندی کی ہو، لہذا نماز آیات واجب کی نیت سے ادا کی جاتی ہے۔ ملک صابر اور ملک عامر کی طرف سے علماء قبلہ صاحب اور علامہ مولانا نصرت صاحب کی خدمت میں اور تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام اور التماس دعا۔ جناب صابر صاحب کا نام تو بات ہے، عامر صاحب کون ہے؟ انہوں نے بھی نام لکھا ہے ہمارے کہے جہاں سے لکھا ہے ہم سلام کا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو۔ جناب آج کل صابر صاحب ملک صابر صاحب وہاں مانچا سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کے وہاں ملاقات کے وقت انہوں نے کو دعوت دی تھی
کہ سرگو دے ہمارے ہاں تشریف لینا آنا، لہذا میں ان کا وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی سے بچانے کے لیے ان کو یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ فون کر کے تشریف لائیں، ہمیں شرب بے زبانی عطا فرمائیں، ہم خوش ہوں گے، خرم ہوں گے، تازہ یادیں ہوں گی۔ نعمت علی کھوسا صاحب نے پوچھا ہے کہ متا جائز ہے، کچھ تو اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کو جوابات دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ وقت 1 گھنٹہ معین کر کے اس کے بعد وہ کسی اور سے متا کرے، اگر وہ کام ہفتہ میں 2 بار کرے تو کیا حکم ہے؟ کیا زنا کہلاتا ہے؟ بندے ایک آدمی سے کرے، جب مدت ختم ہو جائے یا شوہر معاف کر دے 1.5 مہینہ اس کو عدت گزارنی پڑتی ہے، اس کے بغیر دوسرے آدمی سے متا نہیں ہو سکتا۔ یہ متا دوری والا، دورہ ویلا، متا دوری والا، ادھر اس سے کیا ادھر اس سے کیا، یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ اتنا طلاق کے بعد جب تک مدتاً عزت گزر جائے دوسرے آدمی سے عقد نکاح نہیں ہو سکتا، مدت ختم ہو جائے یا معاف کر دیا جائے، جب تک عزت گزر جائے دوسرے آدمی سے متا نہیں ہو سکتا، وہ زنا ہوگا، وہ نکاح متا نہیں ہوگا۔ لہذا 45 دن 1.5 مہینہ عزت گزارنا لازم ہے، واجب۔ ایک سوال ہے کہ کیا کتے اور خنزیر کے خشک بال بھی نجس ہیں؟ اگر ہاں تو کیا حکم ہے؟ کافروں پہ بھی لازم آتا ہے یہ والا حکم، یعنی کافروں کے خشک بال یا جسم پہ بھی؟ اس سے اجتناب کرنا آوت بھی ہے، اولا بھی ہے، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہڈیوں سے بھی اجتناب کیا جائے جن میں حاجات علول نہیں کرتی، کافروں کے بال ہوں یا کافروں کے کتے کے بال ہوں یا خنزیر کے بال ہوں، ان سے نماز پڑھنے میں احتیاط کرنا واجب ہے، لازم ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ علی چیمہ صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی خمس اکٹھا کیا گیا تھا؟ نہ دینے والوں کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی تھی؟ یہ موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے، عاملین زکوٰۃ مقرر تھے، وہ زکوٰۃ بھی وصول کرتے تھے اور خمس کی رقم بھی وصول کرتے تھے۔ تاریخ عالم اسلام کی تاریخ گواہ ہے، عاملین زکوٰۃ بھی تھے، عاملین خمس بھی تھے، وہ اکٹھا کرتے تھے، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، پیغمبر اسلام حقداروں کو ان کے حق مطابق عطا کرتے تھے، اور یہ دور مولا علی کے دور میں، ان کی خلافت ظاہری کے دور میں تھا، اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ ایک اور سوال آیا ہے جواد کاظمی صاحب کی طرف سے، مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، عورتیں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ ذرا شریعت منانے والے سے پوچھیں کہ اللہ سے پوچھیں یا مصطفیٰ سے پوچھیں، اللہ بننے کی کوشش نہ کرے، ہمارا کام شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے، شریعت سازی کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ جی، سوالات پوچھنے والوں سے عرض ہے کہ آپ تفصیل دیکھنی ہو میری کتاب قوانین الشریعہ دوسرے جلد کے لیے
کہ مرد کے لیے 4 عورتیں وقت شادی کرنا کیوں جائز ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ عورت کے لیے ایک مرد کی موجودگی میں دوسرے مرد تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ پڑھنی ہو تو قوانین شریعہ کی دوسری ذیل باب نکاح پڑھ لیں، وہاں آپ کی سمجھ میں آئے، اللہ کا علم ہو جائے گا۔ کویت سے انصر رضا بٹ نے مودبانہ سلام پیش کیا ہے۔ علیکم السلام، جی سلامت رہو۔ جی ایک اور روایات کے متعلق سوال ہے، تاثیر عباس شاہ نام لکھا ہے۔ جی امام زمانہ علیہ السلام اور جناب نرجس خاتون کا جناب امام حسن عسکری سے عقد میں آنے والی روایات ملتی ہیں، ان کی سند پر اعتراض کیا جاتا ہے، ایسا حوالہ دیں جو سند کے ساتھ ہو۔ علامہ میر سے تمام علماء نے جنہوں نے امام زمانہ کے حالات میں کتابیں لکھی ہیں، شیخ صدوق سے لے کر موجودہ دور کے علماء تک، اہل قلم تک، اہل ایمان تک، اہل علم تک، سب نے علماء نے ان روایات کو صحیح مانا ہے۔ جو غلط سمجھتا ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ علماء کرام کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ روایتیں تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج ہیں جو امام زمانہ کے حالات میں لکھی گئی۔ زمانہ غیبت صغریٰ سے لے کر آج 15ویں صدی تک علماء نے حالات امام زمانہ میں عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں اور سب میں یہ روایات درج کیے گئے ہیں، لہذا شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ علماء اعلام کے کلام پر اعتماد کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے علی عمران صاحب کی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی آخری خاص نشانیوں کے بارے میں بتا دیں، آخری خاص نشانی کے بارے میں اس کی پہچان کیا ہوگی، جبکہ سنا ہے کہ اور لوگ بھی امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کرتے رہتے ہیں، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن آفتاب تنزیل آفتاب جب سورج ابھرتا ہے محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ امام زمانہ کے حالات میں پیغمبر اکرم نے ان کا خاندان بتا دیا، ان کا کاٹ بتا لیا، ان کی شکل و صورت بتا دی۔ میں نے حدیثیں میں اپنی کتاب اس بات الامامت میں اور تجلیات صداقت میں اصل فوائد میں وہ درج کیے ہیں۔ امام زمانہ کے غلام حضور کی 2 علامتیں ہیں، 2 قسم کی، ایک عمومی ہیں، وہ سینکڑوں کے تعداد میں ہیں، دن بدن ظاہر ہو رہی ہیں۔ 5 علامات حتمی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک سید کو حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہوگا، ان کو خانہ کعبے کے ساتھ قتل کیا جائے گا، بے جرم بے خطا۔ مکہ مدینے کے درمیان زلزلہ آئے گا، زمین پانی بے دست جائے گی، سورج کی ان کو، چاند کی ان کو ماہ رمضان کے مہینے میں دین لگے گا، خلاف قید منجمین، دجال ظاہر ہوگا، لشکر سفیانی ظاہر ہوگا، یہ ظہور ہوگا 5 علامتوں کا۔ اس کے بعد بلا فاصلہ امام زمانہ کا ظہور موفور
सुरूर हो जाएगा, भी आवाज आएगी, अहले ईमान अहले आलम, मादी दौरान का ज़हूर मक्के मुकर्रमे में हो चुका है। जो उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है वो हाजिर हो सकता है। मोमिनीन किराम कसर करके घरों से निकलेंगे, एक कदम उठाएंगे, दूसरा कदम मक्के में पहुंच जाएंगे, इमाम की नुसरत का हक अदा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, इस्लाम की नशे सानिया में हिस्सा लेके और इमाम की शरफ ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। एक और सवाल भी इमाम ज़माना के मुतल्लिक है। सैयद महमूद नाम लिखा है, क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कोई औलाद भी है, मौजूद है? अल्लाह बेहतर जानता है शादियाँ किया है या नहीं किया है, औलाद हो गई है कि या नहीं हो गई है, कितनी नस्ल चल रही है। हमारे पास इमामों का फरमान नहीं है और प्रयास हो रहे से काम लेना शरीयत में जायज़ नहीं है। यकीनन शादी भी की होगी, औलाद भी होगी, लेकिन कितनी औलादें हैं, कितने शादियाँ की हैं, कहाँ रहते हैं, इनका इल्म या इमाम ज़माना को है या खालिक कायनात को है, हम कुछ नहीं जानते। जिस चीज़ का इल्म न हो उसके बारे में लब गुशाई करना जायज़ नहीं है। अंसर रजा भट्ट नाम है साहिब का। हुसैनी बरहमन की हकीकत के मुतल्लिक इरशाद फरमाए, यहाँ कुवैत में भी कुछ हिंदू दोस्त हैं जो खुद को हुसैनी बरहमन कहते हैं। हिंदू आंधे है, जो कहलाए मोहम्मदी कहलाए, बेमन कहलाए, हुसैनी कहलाए, हसनी कहलाए, जब तक इस्लाम का कलमा नहीं पड़ेगा उसको काफिर समझा जाएगा, नजसुल ऐन समझा जाएगा। हुसैनी कहलाने से इमाम हुसैन का कोई मुहब नहीं बन सकता, कोई हसैनी नहीं बन सकता, जब तक वो उनके नाने का कलमा न पढ़ा जाए, उनके दीन को, इस्लाम को इख्तियार न किया जाए, उस वक्त तक काफिर रहेंगे, नजसुल ऐन रहेंगे। लादा इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, उनका काम अच्छा है लेकिन अजर नहीं मिलेगा, चलता है। सहजाद हुसैन साहिल का नाम है, पूछते हैं कि नमाज जुमा को की क्या नियत करनी चाहिए और मेरे नज़दीक जमा के नमाज वाजिब ऐनी है, अगर शर्तों के साथ पढ़ी जाए, फाज़ला भी हो, आदत भी हो, 5 आदमी कम अज कम हो, वो खुतबे 2 पढ़े जाएं, ये नमाज आदिल भी हो, लिहाजा नमाज जुमा का अदा करना वाजिब ऐनी है, वाजिब की नियत से पढ़ी जाएगी। एहसन अब्बास ने पूछा है कि हजरत खिज़्र के बारे में बताएं, वो नबी थे या वली थे? आम तौर पर ये मशहूर है कि नबी थे, बाद रिवायतों में मिलता है अल्लाह के बंदा खास थे, नबी नहीं थे, लेकिन शोहरत यही है सुन्नी शिया में वो नबुव्वत के दर्जे पे फायज थे। बरतानिया से सैयद इश्तियाक काज़मी ने सलाम अर्ज़ किया है। अलैकुम सलाम जनाब काज़मी साहिब, हम तो नहीं आ रहे लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और जनाब
سید نقوی صاحب سے آپ ریڈ پور سے رابطہ کریں کتاب شائع کرنے کا نام وعدہ دیا تھا، انہوں نے خبر نہیں لی۔ آپ کو اللہ زندہ رکھے، اولاد کی خوشیاں دیکھیں، زندہ رہیں، سلامت رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ آئیں۔ قبلہ آخری منٹ ہے اور آخری سوال آج کے آن لائن محفل مذاکرہ کا کہ وضو کی نیت کیا کون سی کرنی چاہیے؟ اگر نماز واجبہ کے لیے ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ہے تو نیت واجب کی کرنی چاہیے۔ مستحبی نمازیں پڑھنے کے لیے تو قربت مطلقہ کافی ہے، لہذا سنت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربت مطلقہ نیت کرنا کافی ہے۔ اس سے واجب نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، سنتی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں مجروح طہارت ہیں ان کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ قربت میں واجب بھی آ جاتا ہے، سنت بھی آ جاتی ہے۔ قصد قربت کرنا، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ و خمس ادا کرنا ہو، حج بیت اللہ ادا کرنا ہو، قصد قربت کافی بھی ہے، وافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔